الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سوال پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. دانے محترم معزز سامعین گرامی، مختصر جہ وقت قرآن پاک دی آج پڑھن کا شرف حاصل کیا جس نے بھی خالق کی کائنات میں ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز ذریعہ روک دی ہے برائیاں تو، بدکاریاں تو، برائیاں تو، برے اعمال تو نماز ذریعہ ہے تو روک دی. اگر انسان حقیقت نماز دی اہمیت کا پتہ لگ جائے تو کوئی بھی بندہ نماز ترک نہ کرے، یعنی چھوڑے نہ. ایک ہوندہ منکر نماز، ایک ہوندہ غافل. غافل دا نظام ہو رہے اور منکر نماز دا نظام جو ہے وجہ فرما رہے تھے. خالق کی کائنات نے انسان نو بہت ساریاں عبادات دے اس خاص عبادت واسطے قرآن وچ کافی مقامات تے توجہ دلائی. ایک حدیث پڑھی ہے مصباح المجالس، اس نے حدیث تو پہلے جڑے دو نماز جڑا ایک نماز ترک کریں دا اس دی کی سزا ہے، تو جڑا دوسرا ترک کریں دا اس دی کی سزا ہے. وہ میں ادباً چھوڑی ہے. تیسری نماز یعنی کہ جڑا ایک دن 5 نمازاں پڑھنی ہو، 5 نمازاں چوں پہلیاں 2 ادباً جڑا ہونا دے وہ جڑی سزا ہے وہ ادباً چھوڑی ہے. انتہائی سخت ترین سزا ہے اور بڑا سخت ترین لفظ استعمال ہے. اور تیسری سزا یعنی تیسری نماز اگر وہ جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک نبی کا قتل کیا. مجھے فرما رہے جی، جیسے ایک نبی کا قتل کیا. اور اگر چوتھے وقت کی بھی چھوڑ دیتا ہے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے کسی نبی کو خانہ کعبہ کے اندر قتل کیا. یعنی حرم ہے جو خدا ہے، جو کعبہ کی حدود ہے، اس کے اندر اس نے کسی نبی کا قتل کیا. اور اگر 5ویں بھی چھوڑ دیتا ہے تو عاطف غیبی یعنی اللہ کی آواز آتی ہے، تجھے کس چیز نے ایسی بات پر مجبور کیا ہے؟ اگر نماز ہی نہیں پڑھنی تھی تو جا چلا جا میری زمین و آسمان کے زمین کے اوپر سے چلا جا، آسمان کے سائے سے نکل جا، کسی اور کو معبود بنا. سلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہمارے دیگر پھر بھی بابا اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو نماز برائیوں سے روکتی ہے اور ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو معصومین پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اگر نماز رد کر دی جائے گی باقی اعمال بھی رد ہو جائیں گے. یعنی کہ باقی کام کیے ہوئے نہیں کیے، لیکن اگر اس کی نماز رد ہے تو پھر اس کے باقی اعمال بھی رد ہے. باقاعدہ میں ریفرنس کے ساتھ حوالوں کے ساتھ بیٹھا ہوں.
نماز برائی سے روکتی ہے. آپ نماز کے لیے اس برائی کے بعض ایسی چیز ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب میں برائی کرنے لگوں گا تو نماز آگے کھڑے نہیں. نماز، اور آپ اس بات پر گواہی دیں گے کہ جب انسان کوئی برا فعل کرنے لگتا ہے کوئی نمازیت میں، اس میں ڈھیر ساری وجوہات ہیں جس میں سے ایک وجہ بتاتا ہوں کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے ایک دن میں 5 وقت کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو خود بخود حیا آتی ہے کہ میں نے مثلا فجر ٹائم وہ گناہ کرنا سوچے تو کہتا ہے نہیں ابھی تو میں نے اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہے. زور سے پہلے اگر گناہ میں تو پھر کہ نہیں زور کے وقت جو ہے وہ میں نے اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اثر ہو. اور مغرب اور عشاء کے وقت یعنی پورے 5 وقت جب ہو خدا کے ساتھ آمن و سامنا کرنا ہے. آمن و سامنے سے مراد اللہ نظر تو نہیں آتا لیکن اس کے سامنے کھڑا تو ہونا ہی ہوتا ہے جب نماز کے لیے ہوتا ہے. پھر شرم آتی ہے، یہ اس کو ذہن میں جب عادت ہو یہ نماز اس کو برائی سے روک لیتی ہے. اور ہمارے مولا علی علیہ السلام متقی، امیر المومنین، امام المتقین، متقیوں پرہیزگاروں کے امام ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے امام ہیں. تو یقیناً اگر نماز والا فعل علی کو پسند ہے، صاحبان کتاب نے لکھا کہ علی رات کو 1,000 تکبیر کی آواز لوگ سنتے تھے کہ علی نماز ادا کر رہے ہیں. اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، جیسا آپ نے وہ قصہ سنا ہے، اس قصے میں یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام سے وہ کسی جنگ کے دوران ان کو تیر لگا اور وہ تیر نکالتے تو تکلیف ہوتی تھی. تو پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ جب علی حالت نماز میں کھڑا ہو جائیں تو تب علی کی وہ تیر جو ہے وہ نکال لیں. وہ ایسے ہی ہوا، جب علی حالت نماز میں گئے تو تیر نکال لیں، محسوس ہی نہیں ہوا. یعنی اس حالت میں علی نماز پڑھتے تھے وضو کرنے سے پہلے. آپ نے سید و ساجدین کے بارے میں سنا ہے، مولا علی علیہ السلام کا بھی یہی تھا جو طرز زندگی تھا کہ جب وضو کے لیے آمادہ ہوتے تو چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، جسم کانپنے لگتا. تو آپ کے ذہن میں جب سوال کیا اس وقت کے ساتھ رہنے والے لوگوں نے، یا علی سرکار آپ تو معصوم الخطا ہیں، آپ تو غلطیاں کرتے ہی نہیں ہیں، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس طرح لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، متغیر ہو جاتا ہے، کیوں؟ فرمایا کہ بے شک میں گناہ مجھ سے ساتھ زد نہیں ہوتے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ جس کے دربار میں علی کھڑا ہوتا ہوں وہ خالق حقیقی کتنی عظمت کا مالک ہے، وہ کتنی جلالت کا مالک ہے. اس کے سامنے ایک دن جناب سلیمان، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، روتے ہوئے پہلے مسجد میں گئے. مسجد میں دیکھا کہ علی محراب مسجد میں، اللہ پاک آپ کو لے جائے مسجد کوفہ میں، وہاں پر آپ دیکھیں گے وہاں پر 2 محراب ہیں، ایک زیارت گاہ بنی اور ایک خالی پڑے. بعض لوگوں کو شہر فاصل ہو جاتا ہے وہ وہاں پہ نماز بھی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں مسجد کوفہ میں. تو جناب سلیمان نے دیکھا کہ علی ایسے پڑے ہیں سجدے کی حالت میں جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے. روتے ہوئے جناب سیدہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ علی اس دنیا سے چلے گئے. ہم سمجھ کے نہ سننا، یعنی کہ مجھے جناب سلیمان کہا کہ علی کی وہ کیفیت ہے، کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس دنیا میں رہے ہی نہیں. تو جناب سیدہ نے فرمایا کیا عظمت ہے، یقین مانے، اور ایسی شخصیت کو امام المتقین ہونا مانتے.
جناب سیدنا اے سلیمان، یہ علی کی روٹین ہی ایسی ہے، جب وہ اپنے خالق حقیقی کے سامنے سجدے میں جاتے ہیں ان کا یہی حالت ہوتی ہے۔ تو اکثر امام زین العابدین علیہ السلام، زین العابدین علیہ السلام، ان کا ایک دفعہ گھر میں آگ لگی۔ مصنفین نے لکھا، علماء نے لکھا، گھر میں آگ لگی، گھر والوں نے چیخنا شروع کر دیا، شور ہونا شروع ہو گیا، امام اپنی نماز میں مشغول ہے، آگ کے شعلے بڑھے، امام علیہ السلام پھر بھی مشغول ہے، شور و غل بڑھا، لیکن امام نماز میں مشغول ہے۔ جیسے ہی نماز تمام ہوئی، آپ کو کیا ہو گیا؟ فرمایا گھر میں آگ لگی تھی۔ اتنا پیارا جملہ سید الساجدین نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تھوڑی دیر بعد یہ والے شعلے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ میں کیا کرتا، میں تو اس کے دربار میں کھڑا تھا جس کی جلائی ہوئی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ خالق کائنات نے میں ڈرانا مقصد نہیں ہوتا، کاش کہ مجھے آپ کو مومنین تک جہاں تک یہ پہنچ سمجھ میں آ جائے، یہ نماز ایسی قیمتی چیز کا نام ہے، ایسا قیمتی اثاثہ ہے، خالق حقیقی نے ہر چیز کے لیے معافی رکھی ہے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے میرا بھائی، وہ خالق حقیقی نے فرمایا ہے کہ جس حالت میں بھی ہو اسی حالت میں نماز، یعنی باقی جگہوں پہ چھوٹ مل جاتی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن نماز ایک ایسی حالت ہے جس میں کبھی چھوٹ کو نہیں ملتی، مرتے دم تک، آخری سانسوں تک اگر وقت نماز داخل ہو گیا تو نماز پڑھنا پڑے گی۔ پیغمبر کی حدیث پہلے نقل کر چکے ہیں، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انسان نماز کے معاملہ، نماز دین کی معراج ہے، تو جو معراج کرنا چاہتا ہے دین کے معاملے میں وہ نماز ادا کیا کرے، برائیوں سے روکنے والی چیز ہے، جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پھر ارشاد ہوا، خالق حقیقی نے سورہ مبارکہ منافقون کی 9 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے تمہیں غافل نہ کر دے، یعنی اولاد پیدا ہو گئی ذہن میں سو، اب اس سے بڑے تو حوالے نہیں ہو سکتے نماز کے لیے، میں کوئی ادھر ادھر کی بات تو نہیں، میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں، اب اس کے لیے نہ اس میں کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے، لا ریب کتاب ہے اللہ کی۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے تمہیں غافل نہ کر دے، یہ نہ ہو کہ بچوں کے رزق کی خاطر مالک حقیقت۔ اچھا بہت مزے کی بات ہے کہ جس سے رزق لینا ہے اس کی نافرمانی کر کے رزق کی تلاش میں چلا ہوا ہے، تو فرمائیے جس سے رزق لینا ہے اسی کے مخالف کھڑا ہے، تو اللہ نے سورہ مبارکہ جمعہ میں یہی تو ارشاد فرمایا، واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا۔ قرآن پر اگر ایمان ہے تو کب اللہ نے کہا کہ آپ بچوں کے لیے رزق نہ کمائیں؟ نہیں، بلکہ خالق حقیقی نے یہ فرمایا رزق آپ کمائیں، لیکن جو میرے لیے وقت ہے وہ میرے لیے، اس میں آپ نماز ادا کریں، مالک حقیقی کے سمجھو، اور آپ کی اولاد آپ کو غافل نہ کر دے، مال کی محبت آپ کو غافل نہ کر دے، کہیں سے ڈھیر سارے پیسوں کی امید ہے، وقت نماز جاری ہو گیا، فرمایا نہیں ابھی تو کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھتے رہیں گے، یعنی جو حقیر سمجھتا ہے نماز کو، ہر چیز چھوڑ دیتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنا لیتا ہے، لیکن نماز کو ترک کیا جاتا ہے۔ میرا بھائی غصے سے سنے یا پیار سے سنے، حکم قرآن ہے،
نماز کی معافی. اور معصومین نے بتایا، پریکٹیکلی بتایا. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ مولا حسین بادشاہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا عبادت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا ہوتی ہے نا عبادت. اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، بہت بڑا جہاد. بیٹے ذبح ہو رہے ہیں، مہمان ذبح ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وقت نماز جاری ہوا تو مولا نے جماعت کروائی. اور میں نے مقتل کی کتابوں میں یہ پڑھا کہ کچھ صحابی ایسے تھے جو مولا کے سامنے کھڑے ہوئے، سائڈوں پہ کھڑے تھے، اس جماعت والی نماز کا حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اور انہوں نے اپنی جماعت کی نماز کی حفاظت کے لیے اتنے تیر کھائے. سمجھو فرما رہے ہیں نا، بہت زیادہ تیر کھائے، اور لیکن نماز کی جو حفاظت ہے وہ کرتے رہے. صلوات میرے محمد والوں کو. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر جو فرمایا، اور جو ایسا کرے گا، یعنی مال دے پیچھے لگا رہا، اولاد جڑا او دے کیئر بیٹھا رہا، بالکل ہی اللہ نے بھول گیا. جو ایسا کرے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یعنی وہ نقصان اٹھا رہے ہیں. اب یہ ایک خسارہ ہوتا ہے ہمارا دنیا داری والا، یہ خسارہ چھوٹا ہے، اس کا موازنہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو خسارہ اللہ فرما رہا ہے وہ بہت بڑا خسارہ ہے. جس کے بعد اور آگے اگلی جو 10 نمبر آیت ہے قرآن پاک کی، جس کے سورہ مبارکہ منافقون کی، فرمایا اور جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. یعنی جیڑا کوئی میں تو رزق عطا کی تھا وہ دے جو خرچ کرو قبل اس لے کہ مر جاؤ. بڑے آیت دے لفظ دینے رہو، بڑے ظاہراً جڑے وہ سخت لگ دے بندے، قرآنی لے جائے. خالق نظار نے فرمایا کہ جڑا رزق میں عطا کی تھا اس رزق چوں میرے ہی رستے تے خرچ کرو قبل اس تے تو صاحب کے رکھی چھٹو تے موت واقع ہو جائے، مر جائے. پھر کیا ہوگا جی؟ وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت، آخرت میدان جلے ویسے ایک حسرت کرے سے کہ میرے اللہ تھوڑا جا موقع دے دے، اسانو ہون دنیا بھیج دے. جنیاں کہے گا اتنی نمازہ پڑھیں گے، جتنے کہے گا اتنے تیرے رستے تے پیسے دماں گے. توجہ فرما رہے ہیں ہون بے اس وقت پیپر کا وقت ختم ہو گیا. اب وہ مہلتیں آپ کو یعنی پچھتائے گا انسان کہ میں نے یہ کیا، کہ حسرت کرے گا، اظہار کرے گا کاش کہ میں نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہوتا. تو میرا بھائی عزیزان، سب سے پہلے تو آپ آیات کا خوف ذہن میں رکھیں تو بڑی بات ہے. نہیں تو آپ اپنے امام معصومین کی سیرت کو دیکھیں. حضرت مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تو مولا کے یہ بڑے مشہور جملے ہیں کہ اے میرے اللہ تو ویسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، تو ویسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، بس مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اور میں علی تمہارے سامنے جھک کر سجدہ کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو اس لیے نہیں مجھے علی کو جنت کا لالچ ہے، نہ اس لیے کہ مجھے جہنم کا ڈر ہے، بلکہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تیری ذات لائق عبادت ہے. اپنے امام کی سیرت پر چلتے ہوئے اللہ کو لائق عبادت سمجھ کے اس کی عبادت کیجیے کہ وہ ہستی اس عظمت و جلالت کی مالک ہے کہ اس کے سامنے جھکنا ہمارا کام ہوتا ہے. زیادہ وقت تو نہیں لیا، ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. ان 5 نمازوں میں اپنے خالق کے سامنے جھک کر اپنے جو بندہ خدا ہونے کا ثبوت دے لیا. اس میں انسان ہیلہ بازی کرتا ہے، پریشانی کرتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کام کر رہا تھا وہ کام کر رہا تھا. خدا کی قسم
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कभी समझ ही नहीं आएगी कब और किस वक्त अल्लाह का अमर जारी हो जाए। तो जहाँ पर काम कर रहा था वहीं पर दरे का दरा रह जाएगा। हुक्म किसका नाफिज होगा? अल्लाह का। तो मेरा भाई हत्तुल वसत, जितने आप हजरात तशरीफ़ फरमाए, जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँचे, ये नसीहत लोगों को, सामने वालों को नहीं होती, खुद अपने आप को भी होती है। कोशिश करें नमाज को किसी भी सूरत में तर्क ना करें, जहाँ पर हैं जमात के साथ हो जाए बहुत बेहतर है। अगर आप जब सफ़र की हालत में हैं, काम कर रहे हैं, किसी जगह पे हैं, जो भी आपकी पोजीशन है, आप उसमें एक चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको नमाज का जी करेगा कि हद्दुल वसत कोशिश करें। आप हज़रात अपने लिबास की पाकीज़गी का ख्याल रखें, लेकिन जो कपड़े पहने हैं उसकी पाकीज़गी का अक्सर जो बहाना नोट किया जाता है वो यह कि मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं। कपड़े ठीक रखी जा सकती है, नीयत ठीक नहीं है। अगर नीयत होती तो कपड़े साफ रहते। ये हैवान का तरीकाकार है, यकीन में नाराज ना होना। ये हैवानों वाला तरीकाकार है, जाते जाते बैठ जाना पेशाब के लिए। इंसान का तरीकाकार ये नहीं, इंसान अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखता है। और ये फिजिकली और प्रैक्टिकली जो इंसान का जा रहा है किसी जगह पे, तो वो उसका जो पेशाब का तो रोकना हराम है, पेशाब का रोकना हराम है। लिबास को पाकीज़ा रखने के लिए कोई ना कोई अपना इंतज़ाम साथ रखें तारक के साथ। जब वो दूसरी हालत में जब इंसान जो है वो जाता है तो वो कर सकता है। तो आप जब आपका लिबास पाक होगा तो रूहानियत आएगी। दूसरी वजह वज़ू है कि आप वज़ू की हालत में हर वक्त रहें, कोशिश करें। एक तो इबादत में दिन गुजरेगा, दूसरा वज़ू में हो। जब आप सारा दिन रहेंगे या रात को रहेंगे तो आपका दिन और रात इबादत में शुमार होगा। और वज़ू अगर किए हुए तो आपके साथ जो वस्फ़ से शैतानियत जो हावी होती है वो नहीं आएगी। ज़्यादातर जो अमकानात होते हैं कि जो शैतान वगैरह वो करीब हो, इस मामले में नहीं आता, तो फिर उसका नमाज को दिल करेगा। तो ये हीले बहाने छोड़ के मुख्तसर करते यहीं पर बात रोक देते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगाम हुसैनी यही है, यकीन माने। मैंने अब इस तरह पाकीज़ा लिबास रखेंगे, नमाज को दिल करेगा, वज़ू करके दिल करेगा। मक्तल के मैंने जुमले पढ़े। जिंदान शाम में जनाब सैयदा जो ख़ानदान रिसालत बच गया तो उनको सिर्फ इतना पानी भी मिलता था कि वो ज़िंदा रह सके। इससे मुश्किल वक्त तो हम पर नहीं आता। अब मोमिनीन कराम है, यकीन माने जो साहिब किताब ने लिखा है, क्योंकि मेरी खुद की इल्मी हैसियत नहीं, मैं एक तालिब इल्म हूँ। उलमा के नकल करता हदीस और उनको जनाब मोमिनीन के सामने पेश करता। जितना पानी मिलता था सिर्फ जिंदा खाना उतना समझ जिंदा रहने तक के लिए। एक दिन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ज़रा वाक़या का नज़र रखना, जनाब सईदा ने बैठ के नमाज पढ़ी। जनाब सईदा ने बैठ के नमाज पढ़ी। नौयत देखते, जनाब सैयदा ने बैठ के नमाज पढ़ी। सैयदुस साजिदीन बड़ी मुश्किल से अपनी फूफी अम्मा के पास और फरमाया, सैयदा आप बैठ के नमाज क्यों बैठे? फरमाया, सैयदुस साजिदीन जितना खाना मुझे मिलता है वो मैं हुसैन के बच्चों में तकसीम कर देती हूँ। तो आज मुझे ज़ैनब के जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि वो खड़े होकर नमाज पढ़ सके। और जिंदान शाम में औलाद रसूल तयम्मुम करके नमाज पढ़ते थे। साहिबान किताब ने लिखा। तो मेरा भाई, अगर उन हस्तियों पर इतना सख्त वक्त आया और वो नमाज नहीं छोड़ते तो हम तो गुनाहगार लोग हैं। तो हमें चाहिए
کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں اور اپنی مومنیت کا ثبوت دیں اور اپنا اللہ کا حقیقی بندہ ہونے کا ثبوت دیں. دعا خالق کائنات مجھے اور آپ سب کو محمد وآل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا. جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں، جن لوگوں نے اس امام بارگاہ کا بنیادیں رکھی ہیں، اس امام بارگاہ کا انتظام کیا، خرچ اخراجات کرتے ہیں، لنگر نیاز کا یہاں پر اہتمام ہوتا ہے، تو مالک ان کی زندہ ہیں تو ان کی ذریعہ دراز فرمائے، اور اگر اس دنیا فانی سے جا چکا تو مالک کر جائے. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی